اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میزان سے، جس میں آپ کے استاد محترم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلام میں حلال حرام کھانے پینے کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ اب قرآن کے اندر تو 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کہ وہ حرام ہیں، جس میں خنزیر ہے، جس میں مردار ہے، جس میں خون ہے، اور جس میں وہ چیزیں ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائیں۔ یہ تو کلیئر ہو گیا، بٹ وی آلسو نو کہ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں احادیث کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور کچھ ایسی چیزیں جو حلال ہیں احادیث کی روشنی میں۔ مچھلی جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کو وہ ایک ڈیڈ اسٹیٹ میں ملتی ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اوبیسلی سرٹن قسمیں ہیں اس کی۔ اب اس کو قرآن نے ایڈریس نہیں کیا، لیکن حدیث نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو آپ کا پھر جو حق ثوابدید ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مومنین اور مومنات دونوں کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بات کہی، تو یہ بات تو کلیئر ہے۔ لیکن چونکہ اس سے اب آل آف سڈن ہماری جو اپسٹمولوجی ہے اس میں قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث دونوں چیزیں آ رہی تھیں، تو غامدی صاحب نے حدیث کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے فطرت کے اوپر بات لے کے آ گئے اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے نا، کہ وہ جو جنگلی جانور ہیں اور اس طرح کے پرندے ان کو نہیں کھائے گا۔ بھئی یہ کون سے انسان ہیں جن کی فطرت میں شامل ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنگلوں میں موجود ہیں جو ان جانوروں کو کھا جاتے ہیں، ہاتھیوں کو کھا جاتے ہیں، فیسٹ کرتے ہیں، پوری قبائلی موجود ہیں افریقہ کے اندر، فیسٹ کرتے ہیں، ہاتھی پورے کا پورا پکڑ کے، جس طرح سے وہ ان کا پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے ہاتھی کا شکار کرنے کا، کھا لیتے ہیں۔ کتے کا گوشت ہے، اس کے علاوہ دنیا میں آج بھی ہمیں پتہ ہے اورینٹل تہذیبیں کئی ایسی ہیں کہ وہاں پہ کتے بلی کا گوشت کھا لیا جاتا ہے۔ تو کہاں سے آپ کو انسانی فطرت اس کے اندر نظر آ گئی؟ ایون وہ چیزیں جو قرآن میں ایکسپلسٹلی لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کا موضوع یہ ہے کہ قرآن میں دیکھیں جناب وہ تو جو فطرت کی چیزیں ہیں وہی کہی گئی ہیں نا، تو قرآن نے تو 4 چیزوں کو بتا دیا کہ تو انسان کی فطرت میں اگر تھی تو وہ 4 چیزیں تو قرآن کے اندر انسان کی فطرت میں ہمیں نظر آنی چاہیے نا، کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے، دیر فور وہ وہی کرے گا۔ تو ایگزامپل کے طور پہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ چیز وہ ہوگی وہ آپ نے نہیں کھانی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کھاتے ہیں۔ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے دنیا میں غیر مسلم ہیں جو سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضا بنا کے پیش نہیں کیا، بلکہ بتایا ہے کہ یہ تم نے اس لیے کرنا ہے کہ یہ حکم ہے، اور اس کے ساتھ وہ احکام ہیں جو قرآن کے ساتھ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، لیکن آپ نے حدیث کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ایک جعلی فطرت اپنے پاس سے گھڑ کے لے کے آگے۔ جب ہم یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں غامدی صاحب کی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ حدیث کو ڈینائی کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک جھوٹی فطرت انہوں نے کریٹ کر لی، جس کو آدھے منٹ کے بھی وہ کسی مذاکرے میں یا گفتگو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ یہی جو چیزیں میں نے کہی ہیں اسی کا آپ جواب دے دیں، ان سے لے لیں، آپ خود دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو، حرام حلال کے مسئلے کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھ لیجیے۔ نوعیت اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس کی ہے کیا؟ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے، یہ قدیم صحائف سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ نہ صرف یہ کہ بیان کیا ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ اگر اس کو فراموش کر دیا جائے تو ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی شرائع دیے گئے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک تمہید سمجھ لیجیے۔ اللہ نے انسان کو اندھا نہیں پیدا کیا، بہرا نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو عقل اور شعور کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، اس کی ایک فطرت بنائی ہے۔ اپنی اس فطرت کو وہ بہت اچھی طرح خود سمجھتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے معروف اور منکر وجود میں آتے ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان ایک جانور کی طرح اندھا بہرا گونگا تھا، اس کے سامنے کوئی چیز واضح نہیں تھی، وہ اپنی کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا تھا، وہ اخلاقی معاملات میں کوئی رویہ نہیں اختیار کر سکتا تھا، وہ چیزوں کے حسن و قبح کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا، اس میں خیر و شر کا کوئی شعور موجود نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس کو یہ بتایا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، اس کو ترک کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ صورتحال یہ نہیں، بلکہ صورتحال اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا غیر معمولی شعور دے کر پیدا کیا۔ وہ ایک وہی وہ ہے جو اپنے اندر لے کر آتا ہے، ایک حقائق کا علم وہ ہے جو اس کی ذات میں ودیت کر دیا گیا ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی زندگی شروع کرتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے انسان کے اندر جو ودیت کی گئی ہے یہ اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور یہ ہر اس معاملے میں رہنمائی کرتی ہے جو اس کے لیے تزکیے کا باعث بنے، اس کے لیے تطہیر کا باعث بنے، اور بالکل اسی طریقے سے یہ ان تمام امور میں بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے جس میں اس کو اخلاقی رویے اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چیز مورلی کیسی ہے، اس میں بھی یہ صورتحال نہیں ہے کہ انسان کو کوئی شعور نہیں ہوتا اور کوئی باہر سے آ کر اس کو بتاتا ہے۔ تو کھانے اور پینے کی چیزوں کے معاملے میں بھی خبیث اور طیب کا فرق انسان ہمیشہ سے کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو کھانے کی چیز سمجھتا ہے یا ہر چیز کو پینے کی چیز سمجھتا ہے۔ دنیا میں بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہوئی، کتنی رغبت سے گدھا گھاس کھاتا ہے، انسان تو نہیں کھاتا۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا نا کہ ایک جاندار کے لیے کھانے کی چیز تو ہے،
اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن انسان نہیں کھاتا۔ اور بے شمار چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات کھانے پینے کے معاملے میں ہم سے بالکل مختلف ان کے بارے میں رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم وہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے اندر ایک اخلاقی وجود ہے جو بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے کھانے کے معاملے میں، بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ چیز الہام کی ہے اور جس کی بنیاد پر ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اس میں برے بھلے کا فرق کرتے ہیں، بعض چیزیں ہمیں اپنے ذائقے کے لحاظ سے، بعض چیزیں اپنی صورت کے لحاظ سے، بعض چیزیں اپنے اثرات کے لحاظ سے اچھی نہیں لگتی اور ہم ان کو کھانا پسند نہیں کرتے۔ ان چیزوں کی اگر آپ فہرست بنائیں تو ایک بڑی طویل فہرست، یعنی انسان اس معاملے میں بہت منتخب چیزوں کو کھانے کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں کھاتا ہے، بہت منتخب چیزیں ہیں جن کو وہ کھانا پسند کرتا ہے، کھانے کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اچھا، ایک تو پسند نہ کرنا ہوتا ہے کہ آدمی طبیعت میں بات محسوس کرتا ہے، نہیں، وہ ان چیزوں کو خبیث سمجھتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہ خبیث عربی زبان کا خبیث ہے، یعنی اردو کا خبیث نہیں ہے۔ بہت سے مقامات پر یہ اصولی بات کہی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں اصول کی بات یہ ہے کہ طیبات حلال ہے، خبائث حرام ہے۔ یہی نا ایک اصول کی بات ہے کہ تمام طیبات حلال ہے، یعنی وہ چیزیں جن کو تمہاری فطرت پسند کرتی ہے، جن کو تم کھانے کے لیے موضوع سمجھتے ہو، جو چیزیں تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری شخصیت پر کوئی خرابی نہیں پیدا کرتی، تو وہ طیبات ہیں، پاکیزیں ہیں، یعنی طیب للطعام ہے، کھانے کے لیے پسندیدہ چیزیں، کھانے کے لیے انسان ان کی طرف رغبت رکھتا ہے، ان کے معاملے میں کوئی ابا نہیں اسے محسوس ہوتی، کوئی کراہت نہیں محسوس ہوتی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کے لفظ سے خود ادا کر دی اور یہ لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ انسان ان کا ایک عمومی شعور لے کر آیا ہے، اسے معلوم ہے یہ بات۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خبائث حرام ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے اندر کسی نوعیت کا کوئی خبث پایا جاتا ہے، خرابی پائی جاتی ہے، وہ ممنوع ہے اور ان کو انسان کو کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، اپنے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی اصول کے اوپر تمہیں ساری شریعت دی ہے اور یہی چیز تمہاری فطرت میں ودیت کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو فطرت کا بیان ہے حرام حلال کے بارے میں کہ اللہ نے تمہارے لیے طیبات حلال کیے ہیں اور خبائث حرام کیے ہیں، یہ قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ ان آیات میں سے بھی آپ دیکھیے کہ پہلے اس اصولی بات کو بیان کیا ہے، یعنی ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اس میں بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی جو میں نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ، یعنی ان کے بارے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ ان کو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو کچھ بھی دنیا میں اس کو کھاؤ، حرام تو میں نے یہ 4 چیزیں کی، نہیں، یہ کہا گیا ہے کہ تمام طیبات کھانے ہی کے اور تمام خبائث اجتناب کرنے ہی کی چیز ہے۔ یہ جگہ جگہ قرآن مجید نے بیان کیا، یہ اصل میں ہماری اس فطرت کا بیان ہے۔ اب یہ جو فطرت ہے ہماری، یہ کیا کرتی ہے اس کو آپ دیکھیے۔ میں نے اس کا یہاں پہ ایک تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں ان میں سے بعض کھانے کے ہیں اور بعض کھانے کے نہیں ہیں۔ یعنی ابھی آپ یہ بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور کیا نہیں، پہلے اس مسئلے کو اصول میں دیکھ لیجیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں ان میں سے بعض کھانے کے ہیں اور بعض کھانے کے نہیں ہیں۔ یہ دوسری قسم کے جانور اگر کھائے جائیں تو اس کا اثر چونکہ انسان کے تزکیے پر پڑتا ہے، اس لیے ان سے ابا اس کی فطرت میں داخل ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات میں طہارت پسند مخلوق ہے۔ وہ بھینس گائے کو آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی اپنے ہی گوبر میں لتھڑی ہوئی کھڑی ہوتی، اپنے ہی گوبر میں، اور اسے کوئی تردد نہیں ہوتا اس معاملے میں۔ لیکن انسان اپنی غلاظت بھی اپنے اوپر لگی ہوئی پسند نہیں کرتا، فوراً اتارنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کے لیے اسے کسی وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیز اس کی فطرت میں داخل ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان اپنے اخلاقی تزکیے کے بارے میں بھی غلطی تو کھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو مادی طریقوں سے متعین نہیں ہوتی، اس میں بھی غلطی کھاتا ہے انسان۔ اپنی تحقیق کے ذریعے سے بعض اوقات ایک چیز کو ضرر رساں سمجھ رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں سمجھ رہا ہوتا، غلطی تو اس میں بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن ضرر رساں ہونا، غیر ضرر رساں ہونا، پاکیزہ ہونا، غیر پاکیزہ ہونا، یہ اصول میں اس پر واضح ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں کیا ہے، انسان کی یہ فطرت بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، یعنی بالعموم غلطی ہوتی ہے اس میں، لیکن عام طور پر ہم انسانوں کی عادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی یہ فطرت بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے۔
اور وہ بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. یہ فیصلہ وہ کرتا ہے. دنیا بھر کی اقوام کرتی ہیں. یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لے لیجئے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت دین و شریعت کے معاملے میں بالکل وہی تھی جو تورات کی دعوت. یعنی وہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے نہیں آئے. جو شریعت کے احکام تورات میں دیے گئے ہیں, انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں تو ان کو پورا کرنے آیا ہوں, ان کو منسوخ کرنے نہیں آیا. لیکن ان کے تھوڑا ہی عرصہ بعد جب رومیوں کے ہاں مسیحی دعوت پھیلی تو بعض علماء نے, جن میں خاص طور پر سینٹ پال کو خصوصی حیثیت حاصل ہے, شریعت کے بارے میں یہ نقطہ نظر قائم کیا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے. باقی لوگ اگر مسیحی دعوت قبول کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعت کے ان احکام کی پابندی کریں. تب شریعت اٹھ گئی. شریعت حلت حرمت کے معاملے میں بھی اٹھ گئی. ہم جب تورات کو پڑھتے ہیں تو یہی چیزیں اس میں بھی حرام کی گئی. شریعت جب حرمت حلت کے بارے میں اٹھ گئی تو پھر کیا ہوا؟ یعنی اگر آپ مسیحی اقوام دنیا بھر میں اس وقت سب سے بڑا مذہب ہے, سب سے زیادہ پیرو اس وقت تعداد کے لحاظ سے مسیحیت کے ہیں, اتنا بڑا مذہب پھیلا ہوا ہے, اس کے ماننے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں. تو آپ دیکھیں ان کا مطالعہ کریں. شریعت تو وہ نہیں مانتے نا, اس لیے وہ زیر بحث نہیں رہی, لیکن کیا ہر چیز کھا لیتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ کسی حال میں کھانا پسند نہیں کرتے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مسیحی اقوام میں عام کتے ذبح ہوتے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ میز پر رکھ کے کھا لیے جاتے ہیں. گدھوں کی بھی شامت آئی ہوئی, شیر چیتے بھی جگہ جگہ کھانے کے لیے آپ کو مل جاتے ہیں. ایسا نہیں. تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے بعض چیزوں سے ابا کرتا ہے. یعنی بعض اوقات وہ سمجھ نہیں پاتا لیکن ابا کر رہا ہوتا ہے. انسان کی جو فطرت بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور وہ بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. اسے معلوم ہے کہ شیر, چیتے, ہاتھی, چیل, کبے, گدھ, عقاب, سانپ, بچھو اور خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. یعنی یہ انسان کی فطرت کا عمومی مطالعہ بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہی سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ گھوڑے گدھے دسترخوان کی لذت کے لیے نہیں, سواری کے لیے پیدا کیے گئے. یعنی یہ اسے معلوم ہے, یہ اس کی فطرت کی عمومی شہادت ہے. ان جانوروں کے بول و براز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ سمجھتے ہوں کہ بھائی پانی پینا ہے تو آخر گھوڑے کے پیشاب میں کیا رکھا ہے, پی لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی ان کے بول و براز کے معاملے میں بھی انسان کے اندر ایک طبعی نفرت موجود ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا, اپنے تزکیے کے, اپنی تطہیر کے خلاف سمجھتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اس کی جو فطرت کبھی کبھی مست بھی ہو جاتی ہے, لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی. جب یہ صورت واقعہ ہے, یعنی یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے تزکیے کے معاملے میں, اپنی تطہیر کے معاملے میں, انسان چیزوں کے خبیث اور طیب ہونے کے معاملے میں, اچھے اور برے ہونے کے معاملے میں ایک عمومی فطری رہنمائی رکھتا ہے. جب یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ کے انبیاء ہی آ کر اس کو بتائیں کہ یہ تمہیں کھانا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے. یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے. یوں سمجھ لیجئے, اس بات کو پھر تھوڑا سا مزید وسیع کر لیجئے. یعنی یہ بتانے کے لیے پیغمبروں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ ایک برائی ہے. یہ بتانے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے کہ بددیانتی ایک برائی ہے, کسی کا مال چھین لینا ایک برائی ہے. میں نے واضح مثال دی. یہ بتانے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ آپ کو کہیں آ کر کہ آپ اگر فلاں چیز کھائیں گے اور اس سے آپ کو جسمانی نقصان پہنچ جائے گا, یا یہ زہر ہے اس کو نہ کھا بیٹھیے گا, اس سے آپ مر جائیں گے. ایسی چیزیں جو ہمارے لیے مادی تحقیق کا موضوع ہو سکتی ہیں اور ہم ان کے ضرر رساں یا غیر ضرر رساں ہونے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں, ان میں بھی انبیاء علیہ السلام کو رہنمائی دی. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں تحقیق کر کے رائے قائم کر لیں. وہ چیزیں جو ہمارے لیے نجاست کا باعث بنتی ہیں, جن میں کوئی غلاظت پائی جاتی ہے, ان میں بھی چونکہ ہمیں غلاظت اور نجاست کا ایک عمومی شعور دیا گیا ہے, تو انبیاء علیہ السلام آ کر یہ نہیں بتاتے کہ یہ بول و براز کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں. یعنی انسان کو یہ رہنمائی حاصل ہے. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کہاں آتے ہیں. یعنی انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بتانے کے لیے کہ پیشاب اور پاخانہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں. اس کے لیے نہ شریعت کی ضرورت ہے نہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے. یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے. اب آپ یہ اٹھ کے فرمائیں کہ مرارجی ڈیسائی صاحب تو بہت ذوق شوق کے ساتھ نوش فرماتے تھے, تو یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ گفتگو کریں گے بعد میں. میں اس وقت جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر انسان ان چیزوں کے بارے میں بالکل واضح ہے. یہ بتانے کے لیے انسان کو
کہ یہ پانی صاف ہے اور پینے کا ہے، یا اس میں غلاظت پڑی ہوئی ہے اور یہ نہیں پینا ہے، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اس بنیادی حقیقت کو سمجھ لیجیے۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کسی چیز پہ اپلائی کرتے ہوئے میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ یہ رہنمائی انسان کو حاصل ہے، اور اس رہنمائی کی بنیاد پر وہ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ کبھی یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے تزکیے کو برباد کرنے کا باعث بنے گی، اور کبھی اپنی عادت کے لحاظ سے کر رہا ہو، یعنی کبھی اس شعور کے ساتھ کرتا ہے اور کبھی اس شعور کے بغیر کرتا ہے۔ اب اگر انسان یہ فیصلے کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موضوع نہیں بناتا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں غلط اور صحیح کا، پاکیزہ اور غیر پاکیزہ کا، خبیث اور طیب کا، خیر اور شر کا، تو اس میں بعض گرے ایریاز آ جاتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ کی شریعت اور انبیاء علیہ السلام وہاں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی اب صورتحال کو الٹ کر دیکھ لیجیے، وہ یہاں سے بات شروع نہیں کریں گے کہ جھوٹ برائی، یہاں سے بات نہیں شروع کریں گے کہ بددیانتی ایک بری چیز ہے، یہ ان کا موضوع نہیں۔ اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں دے کر انسان کو بھیجا ہے۔ جھوٹ کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں انسان تردد میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام بددیانتی کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ کیا اس کو بددیانتی قرار دیا جائے، نہ قرار دیا جائے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اصل میں دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ فطرت نے ایک لائن لگا دی ہے، بعض جگہوں پر فطرت کی رہنمائی انتہائی واضح ہوتی ہے۔ یعنی میں نے ابھی گفتگو کی بول و براز کے بارے میں، تو بحث نہیں پیدا ہوتی، واضح ہوتی ہے رہنمائی۔ بعض جگہوں پر کوئی گرے ایریا آ جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان غلطی کھا سکتا ہے، اس کو اس معاملے میں ضرورت ہے کہ رہنمائی دے دی جائے۔ اچھا، اس نوعیت کی غلطی کہ جو بحثیت مجموعی کھائی جا سکتی ہے، عام طور پر انبیاء کی شریعت میں وہی موجود ہے۔ یہ میں نے یہ بات اس لیے واضح کی کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی تو کھا سکتا ہے، یعنی مرار جی ڈیسائی صاحب کو غلطی لگ گئی، لیکن دنیا میں اربوں انسان ان کو اس پر مطلع کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ایک علاقے میں ایک قبیلے کو غلطی لگ گئی، دنیا میں بہت سے انسان موجود ہیں جو اسے اس پر متوجہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہی مداخلت کرے، یعنی انسان اپنا معاملہ خود طے کر لے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ سیاسی معاملات میں جمہوریت کو کیسی اخلاقی قدر کی حیثیت حاصل ہے، دنیا بھر میں آزادی اور حریت کو کیسی اخلاقی قدر کی حیثیت حاصل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو عملاً نہیں اختیار کیے ہوئے، لیکن انسانوں کا اجتماعی ضمیر اس معاملے میں ان کو متربع کرنے کے لیے بہت کافی، بتانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی انسانوں کا باہمی مکالمہ، انسانوں کا ایک دوسرے پر تنقید کرنا، انہیں بتانا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ انہیں متوجہ کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے جیسے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو بتدریج اس میں غلاظت اور گندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور اس شعور کو بیدار کرنے میں ہم خود بڑا حصہ لیتے ہیں۔ یعنی ہم اسے بتاتے ہیں دیکھیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو کپڑے سے جھاڑ دو، یہ غلاظت کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ شعور انسانوں کے درمیان تربیت سے منتقل ہوتا رہتا ہے، باہمی تنقید سے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی جگہ غلطی لگ جاتی ہے تو لوگ اسے متربع کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ غلطی کہ جو بحثیت مجموعی لگ سکتی ہے، جس غلطی سے بچانا ضروری ہے، جو لگ جائے گی تو انسانوں کے درمیان اجتماعی رویوں میں خرابی کا باعث بن جائے گی، اس پر عام طور پر انبیاء علیہ السلام متربع کرتے ہیں۔ اسی سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شریعت کہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی شریعت وہاں سے شروع ہوتی ہے جس جگہ سے انسانی فطرت کی رہنمائی میں کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے، اور وہ پرابلم بھی اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے، اس پر تنبؤ آسان نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اگر رہنمائی نہ دی جائے تو بڑی غلطی لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ شریعت میں یعنی دین میں یہ حرمت حلت کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا۔ یعنی یہاں سے پیدا نہیں ہوا کہ انسان نے آ کر جب کھانا پینا شروع کیا تو سب کچھ کھانا پینا شروع کر دیا، جو گھوڑے کھاتے تھے وہ بھی کھانا شروع کر دیا، جو گدھے کھاتے تھے وہ بھی کھانا شروع کر دیا، جو شیر اور بکریاں کھاتی تھیں وہ بھی کھانا شروع کر دیا، جو پرندے کھاتے تھے وہ بھی کھانا شروع کیا۔ نہیں ہے صورتحال، یعنی انسان ان معاملات میں اپنی فطرت کی رہنمائی میں صحیح جگہ پر ہی کھڑا تھا ملبون۔ غلطی اسے کہاں سے لگی ہے یا کہاں سے غلطی لگنا گویا ایک بدیہی بات بن گئی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔
ابھی دیکھیے میں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس کی یہ فطرت کبھی کبھی مسخ بھی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی۔ چنانچہ خدا کی شریعت نے بھی ان جانوروں کی حلت و حرمت کو اپنا موضوع نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اس کی فطرت ہی کی رہنمائی پر چھوڑ دیا ہے۔ اس باب میں شریعت کا موضوع صرف وہ جانور اور ان کے متعلقات ہیں جن کی حلت و حرمت کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لینا انسان کے لیے ممکن ہے۔ یعنی ان میں ایسا اشتباہ ہے یا مسئلے کی ایسی نوعیت ہے یا کوئی ایسا زاویہ ہے کہ جس میں غلطی بڑے پیمانے پر لگ سکتی، اور اگر کچھ لوگ اس سے بچ بھی جاتے تو ان کے لیے بھی اپنی بات کہنے کے لیے واضح دلائل موجود نہیں، اس میں اللہ ہی کی رہنمائی ٹھیک جگہ پر رہنمائی کر سکتی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ کیا مسئلے ہیں، ساری کھانے پینے کی چیزوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ کیا مسئلے ہیں جو پیدا ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے، یہ بات بالکل مسلم ہے، یعنی جو لوگ بھی جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا سپیشیز ہیں، تو انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ اصل میں جو انعام کی قسم کے بہائم ہیں، یہ آپ کی بکریاں، یہ آپ کی بھیڑیں اسی میں سے، یعنی سور کے بارے میں یہ بات ہمیشہ سے انسان کو معلوم ہے کہ یہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے، اور انعام کی قسم کے بہائم اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے کھانے کی چیز ہے، یہ ہماری فطرت میں بھی ہمیشہ سے کھانے کی چیز رہی۔ بھیڑ بکریوں کے بارے میں کبھی تردد نہیں پیدا ہوا انسان کو کہ یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں، یعنی اگر بعض مذاہب میں گوشت کا معاملہ ممنوعات تک پہنچا ہے تو اس کے اسباب بالکل دوسرے ہیں، یعنی وہ تزکیہ اور تطہیر کا مسئلہ نہیں ہے جو زیر بحث آ گیا ہو۔ تو یہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے، یہ بات اس کے بارے میں جانی پہچانی، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جس میں جانوروں کے بارے میں جدید تحقیقات بیان کی گئی ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اصل میں گوٹ کی اسپیشیز میں سے، انعام کی قسم کے بہائم میں سے۔ اچھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تنہا جانور ہے انعام کی قسم کے بہائم میں سے پوری دنیا میں، اب تک جتنی بھی تحقیق ہو سکی ہے اس میں پوری دنیا میں تنہا جانور ہے جو درندوں کی طرح گوشت کھا لیتا ہے، یعنی بکری کبھی گوشت نہیں کھاتی، بھیڑ کبھی گوشت نہیں کھاتی، اونٹ کبھی گوشت نہیں کھاتا، یہ ہے نا انعام کی قسم کے بہائم جتنے بھی۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ان سے ملتے جلتے وہ جانور کو جو پالتو نہیں ہے، جیسے ہرن ہے، جیسے چکارا ہے، اس طرح کے بہت سے جانور جتنے ہیں ان میں سے کوئی گوشت نہیں کھاتا۔ انعام کی قسم کے جتنے بہائم ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، یہ بالکل درندوں کی طرح گوشت کھاتے ہیں، جیسے شیر گوشت کھا لیتے، جیسے چیتا گوشت کھا لیتے۔ یہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، یعنی ہے اپنی قسم کے لحاظ سے انعام کی قسم کے بہائم میں سے، درندہ نہیں ہے، یعنی یہ شیر کی اسپیشیز میں سے نہیں ہے، یہ چیتے کی اسپیشیز میں سے نہیں ہے، یہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے، لیکن گوشت کھا لیتا ہے۔ سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے لیکن درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ جگہ کہ جہاں پر آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے، یعنی یہ جو جانور ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ جیسے بھیڑ بکریاں پیدا ہوتی ہیں ایسے ہی پیدا ہوتا تھا، بڑے بڑے ریوڑ اس کے ہمیشہ سے وجود میں آ جاتے تھے، انسانوں کے لیے کھانے کی رغبت بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں یہ ایک چیز ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیز جو درندوں میں ہے وہ بھی پائی جاتی ہے، جس کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ کچا گوشت کھاتا ہے اسی طریقے سے، اور دوسری جانب یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ یہ بھیڑ بکری ہی کی اسپیشیز میں سے۔ تو یہ اشتباہ کی جگہ ہے جس میں اس کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے، یعنی شریعت کی رہنمائی وہ یہاں چاہیے تھی، وہ گدھے کے بارے میں نہیں چاہیے تھی، وہ شیر کے بارے میں نہیں چاہیے تھی، وہ گدھ اور عقاب کے معاملے میں نہیں چاہیے تھی، یہاں چاہیے تھی۔ وہاں اگر کوئی اختلاف ہوگا تو اس کو انسان دور کر لے گا، وہ کتوں اور بلوں کے بارے میں نہیں چاہیے تھی، وہ اگر چاہیے تھی تو یہاں چاہیے تھی۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس رہنمائی کو جیسے ہی قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا تو مسیحی دسترخوان پر شیر اور کتے تو نہیں آ گئے لیکن سور بہت بڑے پیمانے پر آ گئے، یعنی جیسے ہی یہ چیز ہوئی، اس لیے کہ اسی کے اندر در حقیقت وہ اشتباہ موجود ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ممنوع کیوں کیا جائے، وجہ کیا ہے، وہاں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ کتے کی حلت حرمت پہ گفتگو کریں تو تھوڑی دیر میں اگر آپ مذہبی اصطلاحات استعمال نہ بھی کریں تو وہ سمجھ میں آ جائے گا، یا بحث کر لے گا انسان، یا آپ اس کی فطرت کی بنیاد پر اس سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا کیا جائے، تو یہ ایک ایسا جانور ہے، اب یہ نا اتنے جانور ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا دشمنی ہے اس کے ساتھ، دنیا میں جانوروں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، بے شمار جانور ہیں، اور ان میں ایسے ایسے مکروہ جانور ہیں کہ ان کی صورت دیکھ کے آدمی کو کیا آتی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ، کیونکہ ان میں انسان فیصلہ خود کر لے گا۔ یہ ہے مسئلہ اس کے ساتھ کہ اپنی سپیشیز کے لحاظ سے یہ ان جانوروں سے متعلق ہے جن جانوروں کو انسان بالعموم کھاتا ہے،
یعنی جن کا گوشت انسان رغبت کے ساتھ کھاتا ہے, جن کے گوشت کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے انسان کو, اور ہے یہ اپنے اندر ایک درندگی کا پہلو رکھتا. تو یہ صورتحال ہے اس کی. سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے, لیکن درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے, پھر کیا اسے کھانے کا جانور سمجھا جائے یا نہ کھانے کا؟ یہ ایک سوال تھا جو انسان کے اندر پیدا ہوا. اب دیکھیے اگلا سوال کیا ہے. بکری ہم نے ذبح کی اور کھا لی, ہم نے اونٹ ذبح کیا اور کھا لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جانور ہم جنہیں ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں نا, یعنی عام طور پر ذبح کرتے ہیں, کھا لیتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کرتا رہا, شکار کرتا تھا, ذبح کر لیتا تھا, چھری سے گلا کاٹ دیتا تھا, ہڈیوں سے گلا کاٹ دیتا تھا, یعنی یہ کرتا تھا انسان. یہ جانوروں کو جب اس نے کھانے کے لیے ان کا گوشت حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر ان کو پرانی اصطلاح مستعار میں قتل کرتا تھا. عام طور پر یہ شکار کر لیتا, وہ ویسے ہی مر گیا جانور. یعنی اب یہ دیکھیں نا, اب مسئلہ پیدا ہو گیا. بھائی میں نے ایک بکری کو پکڑ کر اس کے گلے پر چھری رکھی, تو کیا ہوا, مری گئی ہے نا, اچھا وہ ویسے ہی مر گئی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کے لیے فیصلے میں بحث پیدا ہوتی ہے. یعنی کیوں اس کا گوشت کیوں کھا لیا جائے اور اس کا کیوں نہ کھایا جائے. اور یہ اس بحث میں دو رائے ہو سکتی. یعنی ایک آدمی کہہ سکتا ہے بھائی بکری کھانے پینے کا جانور ہے, ٹھیک ہے, مر گئی تو کیا فرق پڑتا ہے, کھا لیں گے. یہ ہو سکتا ہے وہ کھانے پینے کا جانور. تو اشتباہ اصل میں اس کی موت کی صورت میں واقع ہوتا ہے. اب اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں پر چھوڑ دینا ہوتا کہ وہ چاہے کھا لیں چاہے نہ کھا لیں, تو کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں. یعنی ٹھیک ہے, کھانے پینے کا جانور ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ممنوع قرار دینا چاہتے ہیں, اسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. انہوں نے سوال کا جواب دے دیا اور یہ کہا کہ اگر تو اس کو تم ذبح کرو گے تو تزکیہ ہو جائے گا. یعنی مقصود وہی ہے, طہارت, پاکیزگی. اس کا گوشت اگر تم ذبح کرو گے اور خون اس کا نکل جائے گا پوری طرح, تو پھر وہ کھانے کی چیز بنے گی. اب یہ فیصلہ انسان کے لیے کرنا, اب بھی کرنا بہت مشکل ہے. یعنی ساری دنیا میں یہ بحث چلتی رہتی ہے. تو بھائی آخر کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر ہم ویسے ہی گلا کاٹ دیں, گردن مروڑ دیں, تو کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ یا مری جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں ایک خاص طریقے سے ذبح کیا جائے, وجہ کیا ہے؟ یہ چیز انسانی عقل کے لیے خود متعین کرنے میں بڑی بحث پیدا ہو سکتی تھی. اسی طرح کا سوال پیدا ہو سکتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ سارے انسان اب بھی نہیں کر پاتے. چنانچہ اس کی بڑی عمدہ مثال ہمارے سامنے اب بھی مسیح دنیا, یعنی وہ پیدا ہوئی ہے تورات کی شریعت میں, اس نے اس کو چھوڑا ہے, اور آپ دیکھیے انہی جگہوں پر سارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں, ان جگہوں پر نہیں پیدا ہوئے. یعنی تزکیے کے بغیر جانور کا مر جانا, کیا حکم ہونا چاہیے؟ اب اس کے بعد آپ نے جانور کو ذبح کیا, حلال جانور ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع نہیں قرار دیا. بھیڑ ہے, بکری ہے, دمبا ہے, اونٹ ہے, گائے ہے, حلال جانور ہے, آپ نے اس کو ذبح کیا. اس کے اندر سے گوشت بھی نکلتا ہے, بول و براز بھی نکلتا ہے, خون بھی نکلتا ہے. بول و براز کی نجاست کے بارے میں تو انسان کو تردد نہیں ہوتا, لیکن خون کے معاملے میں پھر انسان وہیں کھڑا ہوتا ہے. وہ لگا بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت, ہاتھوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک حلال جانور کے اندر سے جو خون نکل رہا ہے, یعنی اس کی کیا نوعیت ہے؟ یہ پاک ہے کھا لینے کے لیے, اس سے انسان کی طہارت میں کوئی فرق تو نہیں واقع ہوتا. تو یہ خود, یعنی آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا بنی کہ جتنے حلال جانور ہیں ان کے اندر انسان کا فطری شعور یہ کہہ رہا تھا کہ بہائم, یعنی انعام کی نوعیت کے بہائم, یہ ٹھیک ہے, طیبات ہے, بھیڑ بکری, ان کی قسم کا ایک جانور ایسا پیدا ہو گیا کہ جس کے اندر درندگی کا شائبہ ہے. تو سوال پیدا ہوا, اس جانور کو ہم نے کھانے کا جو طریقہ اختیار کیا, اس سے گوشت حاصل کرنے کا, اس میں سوال پیدا ہو گیا. اسی کھانے کے گوشت کے ساتھ ایک چیز خون موجود ہے جو بول و براز کی طرح قطعیت کے ساتھ ہے نا. اگر ذرہ برابر بھی گوشت کو بکرے کی غلاظت لگی ہوئی ہو تو آپ اٹھا کے پھینک دیتے, لیکن خون کے معاملے میں انسان اس درجے محتاط نہیں ہوتا. اس میں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو کیا کیا جائے اس میں. تو یہ چوتھی بات تھی. تیسری بات تھی, انہی جانوروں کا خون کیا ان کے بول و براز کی طرح نجس ہے یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے گا؟ یہ اگر خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو کیا پھر بھی حلال رہے ہیں؟ یعنی اب ایک چوتھا سوال پیدا ہو گیا, ذبح تو کرنا ہے, جانور بھی کھانے کا ہے. تو انسانوں کے درمیان ایک پوری شرک کی تاریخ رہی دنیا میں. وہ جس طریقے سے اللہ کا نام لیتے رہے ہیں, اسی طریقے سے اپنے معبودوں کا نام بھی لیتے رہے ہیں. اور انسانوں نے جانوروں کو نہیں, انسانوں کو بھی بھیٹ چڑھایا ہے, نظر دی, کھانوں پر پیش کیا ہے. اس میں جانوروں کی قربانی کی پوری ہسٹری ہے.
تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور تو حلال تھا نہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ جا کر کسی آدمی نے اس کو اپنی دیوی کے نام پہ ذبح کر دیا یا اس کے تھان پر چڑھا دیا تو ہم کھا لیں گے اللہ کا نام لے کے. یعنی یہ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جانور تو حلال ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے وہ گوشت پیدا کیا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. یہ آخر ایک آدمی نے کام کیا ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، گوشت ہم کھا لیں گے، اپنے عقیدے کے تحت قربانی وہ دے لے. تو یہ سوال جو ہے یہ انسان کو ایک دوراہے پر کھڑا کرتا ہے. اصل میں یہ 4 سوال ہیں جن کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا. ایسا سوال جس کا جواب انسانوں کے لیے اول تو دینا ممکن نہیں تھا، اور اگر وہ کوئی جواب دیتے تو عظیم بحث و نزاع کا باعث بن جاتا جس میں فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں یہ 4 چیزیں ممنوع قرار دیں. اب اس جملے کو بولیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں یہی 4 چیزیں ممنوع قرار دیں، یعنی اپنی شریعت میں. تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انما حرم علیکم، یعنی شریعت میں ہم نے اس کے علاوہ کوئی چیز حرام قرار نہیں. جب سے ہمارا دین آیا ہے انہی کو حرام قرار دے رہا ہے، اور اصول میں یہ بات بیان کر دیتا ہے کہ رہا تمہارا خود فیصلہ کرنا تو اس فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ طیبات کو کھاؤ، خبائث سے اجتناب کرو. یعنی پوری بات یہ ہے کہ طیبات کو کھاؤ، خبائث سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ نے طیبات حلال کیے ہیں، خبائث حرام کیے ہیں. طیبات کون سے تم جانتے ہو، خبائث کون سے تم جانتے ہو. ہم نے اپنی شریعت میں یہ 4 چیزیں حرام کیا، اور نہیں 5ویں کوئی نہیں حرام. یعنی ہمارے ہاں شریعت میں یہی 4 چیزیں ممنوع. تو یہ یوں سمجھ لیجئے، وقت ہو گیا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو انما ہے یا یہ جو یہ ہے کہ کل لا اجد فیما اوحی الیہ، یہ اصل میں یہ بیان ہے اس بات کا کہ اللہ کی شریعت میں یہی 4 چیزیں ممنوع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا. یعنی انسانوں کو جب یہ دیکھا کہ وہ فطرت کی رہنمائی میں کسی خبیث چیز کو کھا رہے تو روک دیا. ایسا ہی کرنا چاہیے. یعنی اگر اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ کسی ایسی قوم میں ہوتے کہ جو ان پر ایمان لاتی ہے اور ایمان لائے گرک کو کتا کھانا چاہتی تو روک دیتے. یہ اصل میں ممنوعات فطرت کا بیان ہوتا، نہ کہ شریعت کی حرمتوں میں کوئی اضافہ. تو اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جب اس کو بھی شریعت سمجھ لیا گیا اور اس کو بھی شریعت سمجھ لیا گیا تو اب گویا ایک قضیہ پیدا ہو گیا کہ یہ نسخ ہو گیا یا تحدید ہو گئی یا تخصیص ہو گئی ہے. یہ بحث ابھی جاری ہے، آپ اطمینان رکھیں، وہ آیت بھی آئے گی.